يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، حالانکہ تم سن رہے ہو، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے برے وہ انسان ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اب انہیں سنا دے تو اس سے اعراض کر کے منہ پھیر لیں گے۔ اوپر کی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے، اب واضح فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں کمر بستہ رہیں۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام سنیں تو پوری توجہ سے سنیں اور اس سے لاپرواہی نہ کریں۔ مسلمانوں کو یہودیوں اور منافقوں کی طرح نہ ہونا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نہیں سنتے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو آنکھ، کان اور عقل و حواس دیے ہیں، لیکن جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زبانیں حق کے لیے گویا نہیں ہوتی، ان کے کان حق بات کے سننے کے لیے نہیں کھلتے اور ان کی عقل میں حق بات نہیں اترتی، تو یقیناً وہ لوگ بہرے گونگے ہیں، بے عقل ہیں، جانور ہیں، بلکہ بدترین خلائق ہیں۔ انہوں نے اپنے حواس اور اپنی عقلوں کو معطل کر رکھا ہے، وہ نہ آنکھوں سے حق کی نشانیاں دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے حق کا کلام سنتے ہیں، اور نہ عقل سے حق بات کو سوچتے سمجھتے ہیں۔ جب انہوں نے خود ہی خیر و برکت کے سارے دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اب موجودہ حالت میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا کلام سنائے بھی تو وہ اعراض کر کے منہ پھیر لیں گے۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنی اطاعت اور شریعت اسلامیہ پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ان آیات بینات کا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو یہ آیات بینات قبیلہ عبد الدار بن قصی سے ہے۔ وہ قبیلے کے لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر ہمارا سردار جو قصی ہے یہ اگر دوبارہ زندہ ہو جائے تو ہم آپ کی نبوت و رسالت کو مانیں گے، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ محمد تم کون ہے ہم نہیں جانتے، تم اللہ کے رسول ہو ہم نہیں مانتے، تمہاری بات نہ ہمارے پلے پڑتی ہے، نہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نہ تمہاری بات ہمیں سنے آتی ہے، نہ تمہاری بات عقل میں اترتی ہے، اور تمہارے بات کی گواہی دینے کے لیے نہ ہماری زبان کھلتی ہے، تمہارے گواہی دینے کے لیے ہماری زبان گونگی ہے، تمہاری رسالت کو دیکھنے کے لیے ہمارے آنکھ اندھے ہیں، ہم تمہیں جان سکتے نہیں، سمجھ سکتے نہیں۔ اگر تمہیں جاننا، تمہیں سمجھنا ہے تو ہمارے جو آباء و اجداد میں سے
قصی ہے وہ ہمارا سردار تھا، وہ بڑا اچھا آدمی تھا، وہ ہمارا شیخ تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اس کو اگر آپ دوبارہ زندہ کر دو تو ہم کیا کریں گے؟ آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جواب میں فرمایا، کیا فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ کے ماننے والے ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی کہ شریعت مطہرہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی نہ کرو، راہ فرار اختیار نہ کرو، ہیلا بہانہ نہ کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے سرے تسلیم خم کر دو، تمہاری نیا پار ہو جائے گی، تمہاری نیا پار ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلاں بندے کو زندہ کرو ہم مانیں گے، یا رسول اللہ اگر آپ کو ہم اختیار دیں اور آپ ہمارے حکم سے مردے کو بھی زندہ کریں، اس سے یہ پوچھیں گے، آپ کی رسالت کی گواہی بھی لیں گے، اس کے باوجود یہ کہیں گے کہ ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، انکار کر دیں گے۔ ارے آپ کے سامنے سب کچھ دیکھ کر کے آپ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر کے کہاں مانیں گے؟ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ تو گونگے بہرے ہیں، یہ تو ایسے ہیں کہ یہ اس کائنات کی بدترین خلائق میں سے ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو وہ ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ اسی آیت پاک کی تفسیر میں حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر میں ہے، دوران سفر ایک مقام پر آپ قیام کرتے ہیں، وہاں پر ایک بندہ آ کر کے حاضر ہوتا ہے بارگاہ رسالت میں، حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے اور اس باغ میں میرے 2 اونٹ ہے، اور وہ میرے 2 اونٹ ایسے ہیں کہ میں ان سے اپنا گزر بسر کرتا ہوں، یعنی کہ ان سے پانی لادنے کا کام لیتا ہوں، اور وہ پانی گلی گلی جہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر پہنچاتا ہوں، اس سے میرا گزر بسر چلتا ہے، یعنی میری روزی روٹی کا ذریعہ میرے اونٹ ہے۔ مگر اس وقت وہ میرے باغ میں بند ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کو باغ میں قدم رکھنے دے نہیں رہے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، کسی کو خریدانے نہیں دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کہاں ہے باغ تمہارا؟ کہا کہ ایسے قریب میں ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں، چلو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس باغ کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائے، باغ کے قریب پہنچے، جہاں پر اس کا گیٹ لگا ہوا تھا۔ آقا نے فرمایا کہ گیٹ کھولو۔ تو اس نے کہا، جو اس کا مالک تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑے خطرناک ہے، میرے جانور بڑے خطرناک ہو گئے ہیں، میں ان کا مالک، مجھے جانے کے لیے مجھے خود اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، آپ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ تو اس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ہمارا حکم ہے، کھولو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم سے اس گیٹ کو کھولا گیا، راستہ نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی اس راستے پر نکلے، آدمی کی آہٹ جیسے ہی انہوں نے سنا تو وہ فوراً جو بڑی تیزی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے دوڑ کر کے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جیسے ہی دیکھا، جہاں تھے وہیں رک گئے، رک کر کے اپنے گھٹنوں کے بل آ گئے، آ کر کے اپنے سروں کو سجدے میں رکھ دیا، جیسے سجدہ ہوتا ہے ویسے سجدے میں رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان اونٹوں کے قریب گئے، جا کر کے ان کے سروں پر ہاتھ پھیلایا، اور ان کی جو نکیل ہوتی ہے، ان کی جو لگام ہوتی ہے، منگا کر کے ان کو ڈال کر کے کہا کہ شرارت مت کرو، شرارت مت کرو، وہ تمہارا مالک ہے۔ اور مالک سے کہا کہ دیکھو تم ان سے کام لیتے ہو، تم ان سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہو تو ان کے اچھے برے کا بھی خیال کرو، ان سے کام اچھا لیتے ہو تو ان کو اچھا بھی کھلاؤ، ان کی ضرورت بھی پورا کرو، ان کا خیال بھی رکھو۔ ہائے ہائے، جانوروں کی صحت کا بھی خیال رکھنے والا ہمارا رسول انسانوں کا کیا نہیں رکھے گا؟ انسانوں کی انسانیت کی بقا کے لیے وہ کیا کیا نہیں کہے ہیں، کیا کیا نہیں کیے ہیں۔ تو کہا کہ ان سے تم کام لیتے ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کرو،
ان کے وزن اٹھانے کے بوجھ سے زیادہ وزن نہ ڈالو، ان کو تکلیف نہ دو، ان سے جتنا آسانی سے کام ہو سکتا ہے اتنا آسانی سے کام لو، تم ان سے محبت سے کام لو، ان کی ضرورت کو پورا کرو، تو یہ تو تمہارے خادم ہے، یہ تمہارے خادم ہے، چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو، بکری ہو، یہ سب تمہارے خادم ہے، تم ان کے مخدوم ہو، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ سارے صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ، ہائے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جانور بھی آپ کو جانتے ہیں، یہ جانور بھی آپ کو جانتے ہیں، آپ کی رسالت کو مانتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو اپنے سروں کو سجدے میں ڈال دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے زبان جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ، ہم آپ کو سجدہ کریں گے، آپ اجازت دیجئے کہ جانور سجدہ کر رہے ہیں، آپ کا مقام کیا ہے ہم سمجھ نہیں سکے، بے زبان جانور سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نہ سمجھیں گے، ہم نہ جانیں گے تو ہم سے زیادہ بدتر اور کون ہوگا؟ یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سنو، میری شریعت میں کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، جبکہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں وہ مقام رکھتا ہے، خدا کی قربت میں بہت آسانی کے ساتھ بندہ پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دے۔ اللہ کو بندے کا سجدہ بڑا پسند ہے، مگر یہ بندہ بھی ایسا گندا ہے کہ خدا کے سامنے نہ جھک کر کے نہ جانے کس کس کے سامنے جھکتا ہے۔ ہائے ہائے، تو سب سے زیادہ قربت بندے کی رب کے ساتھ کب ہوتی ہے؟ جبکہ وہ سجدے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، میں گندا بندہ تیری بارگاہ میں سر رکھتا ہوں، یہ زمین تیری ہے، یہ خدا نہیں ہے، تو خدا ہے، تو حی تو قیوم ہے، تو ہمیشہ سے زندہ ہے، تو ہمیشہ سے قائم ہے، ساری دنیا ایک ایک وقت کے لیے ہے، وہ اپنے اپنے وقت پر ختم ہو جائیں گے، مگر تو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ تو آقا نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ صرف اور صرف خدائے ذوالجلال حی و قیوم کے لیے ہے، اس سے ہٹ کر کے میری شریعت میں اگر سجدہ ہوتا تو سب سے پہلے میں حکم دیتا ہر عورت کو اس بات کا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میری شریعت میں سجدے کا حکم ہوتا تو میں حکم دیتا سشٹانگ نمسکار۔ سجدہ کیا ہے؟ سشٹانگ نمسکار۔ سپت کہتے ہیں 7 کو، اشٹ کہتے ہیں 8 کو، اشٹ کہتے ہیں 8 کو، سشٹانگ نمسکار یعنی کہ خود ہی سے اپنے آپ کو جو ہے سجدے میں ڈال دینا۔ مگر لوگ آج کل دیر نمسکار کو بھی سشٹانگ نمسکار سمجھتے ہیں، ہم کو اس بحث میں جانا نہیں، لا حاصل بحث ہے۔ بابا ہمارے اندر ہی چھید بہت ہے، دوسروں کی طرف کہاں دیکھے، ہمارے اندر اس ٹکڑے بہت ہے، باہر کی طرف کہاں دیکھے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو ہر عورت کو میں یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر میری شریعت میں عورت کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ خدا کی بارگاہ کے سجدوں میں لاپرواہی نہ کرے، اور مردوں کے لیے بھی حکم دیتا ہوں کہ وہ سجدہ کریں تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ ذرا سوچیں، میری مائیں اور میری بہنیں فکر کریں، انہیں فکر دلانا چاہیے کہ ایک شوہر کا کتنا بلند و بالا مقام ہے، اتنا بلند و بالا مقام ہے، کہا جاتا ہے کہ شوہر نیم خدا ہے اگر سمجھے عورت، اس لیے کہ جو ہے اس کا رہنا سہنا کھانا پینا کپڑا لتا اچھا برا سب کی ذمہ داری شوہر اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہر ایک منزل پر، ہر ایک مصیبت میں، ہر ایک گام پر یہ مضبوط دیوار بن کر کے اپنی بیوی کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ شوہر کھڑا ہوتا ہے۔ میں کسی ذات دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک مذہب میں، ہر ایک انسانیت کے جتنے مذاہب ہیں، ہر ایک مذہب میں یہی اصول ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے، جو پتی ہوتا ہے، وہ اپنی پتنی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے ایک مضبوط دیوار ہے، ایک مضبوط چٹان بن کر کے جو اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور خود پسینے میں لت پت ہوتا ہے، خود کو مصیبت میں ڈالتا ہے، گھر میں اپنی بیوی کو رانی بنا کر کے رکھتا ہے اور اسے اپنی محنت کی حلال کی کمائی کھلاتا ہے۔
بس گھر میں رہنے والی، چار دیواری کے اندر رہنے والی عورت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے، اپنے گھر کو سجا کر کے رکھے. جب شوہر گھر کو آئے تو بس اتنا کہہ دے کہ اس کا خوشی سے ویلکم کرے، اور جب وہ آئے تو اس کی ضرورت کو پورا کرے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو، اس کے انتقال کے وقت میں اس کا شوہر اس سے اگر راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے کوئی سوال نہیں کرے گا. اللہ فرمائے گا کہ اے عورت، تیرا شوہر کس سے راضی ہے؟ جہاں میں بھی تجھ سے راضی ہوں، جنت تیری ہے. ہائے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، کتنا آسان راستہ ہے جنت کا کہ شوہر بیوی کو راضی رکھے اور بیوی شوہر کو راضی رکھے، اور پھر بس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے دونوں شکر بجا لائیں. اگر یہ کام نہیں کریں گے نہ جانے تمہیں کہاں کہاں پر بھٹکنا پڑے گا. اگر بیوی کے حقوق شوہر ادا نہ کرے تو اس سے بڑا دلندر اور کوئی نہیں ہے. وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے کہ کسی کو نکاح میں رکھے، وواہ میں رکھے، اپنی بیوی بنا کر کے رکھے، اس کا حق ادا نہ کرے تو وہ سب سے بڑا پاپی ہے. لیکن آج زمانہ عجیب ہے کہ جو اپنے گھر کا پاپی ہے اسے جو ہے ایک ملک کا دیوتا بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. عجیب دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جو گھر کا دلندر ہے وہ زمانے کا سکندر بننے چلا ہے. اللہ توفیق دے انسانوں کو حقیقت سمجھنے کی صلاحیت دے. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کے احکام کی روگردانی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما. ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرما، ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، ماہ رمضان کی فضیلتوں سے مالا مال فرما. رمضان المبارک میں مکمل قرآن مجید کو تراویح میں سننے کی توفیق رفیق نصیب فرما. 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا پاک ماہ رمضان میں ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمیں زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ، خاتمہ فرما تو ایمان پر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.